بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان کے واقعات بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہوگی۔ دیکھو میں تمہیں دو بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک بخت اور بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخرکار یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف و ناتواں والدہ کو لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک لکودک بے آب و گیاہ جنگل میں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے آب و دانہ یہاں پڑی پڑی مر جائے گی اور اس کو جنگل کے درندے پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی اس صابرہ اور ضعیف ماں کو اس قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا اور اس کو جنگل کے درندوں نے آ گھیرا تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، بڑی بی، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کیسی ہیں؟ ضعیفہ نے کہا، بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائے بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری۔ غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ اماں آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹے تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت شرمندہ اور نادم ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی کے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اب کیا تھا، اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا؟ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اسی جنگل میں نہ چھوڑ آئے جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ کر گھیر لیا تو پھر خدا کے حکم سے اسی فرشتے نے آ کر اس بوڑھی عورت سے معلوم کیا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں جو تو سن رہی ہے؟ بڑھیا نابینا تو تھی ہی، کہنے لگی، یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا اور درندوں نے چیر پھاڑ کر بڑھیا کو تکا بوٹی کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا کہ جا کر دیکھ تو صحیح کہ میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کچھ جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی اسی طرح مویشی جمع کر رکھے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشی، بڑھیا سے جنگل تو کیا جہان بھی خالی ہو چکا تھا، اس کا کہیں نام و نشان نہ پایا، کیونکہ اس کا تو رات ہی کو کام تمام ہو چکا تھا۔ جہاں تہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ پایا جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کے غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اسی غم میں گھل گھل کر وہ خود بھی مر گئی۔ حسد و بغض کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسد و بغض جیسے برے افعال سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔